بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عفوا النساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا ومن لم يفعل لم يرد علي الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صرف ایک حدیث پاک پڑھی ہے، ترجمہ کرنا ہے مختصر سا۔ اور آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سارے ایمان والوں کو، ساری امت کو دو حکم دیے ہیں اور ان کا نقد فائدہ بتایا ہے۔ آخرت میں تو بڑے فضائل ہیں اس کے، لیکن دنیاوی فائدے بھی بتلائے ہیں۔ اور تیسرا حکم دیا ہے ذرا غصے کے انداز میں، تفصیل کا تو وقت ہی نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سمجھدار ہیں، ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اپنے آپ کو لوگوں کی عورتوں سے بچاؤ، کسی کی عورت پر بری نگاہ مت ڈالو، برے ارادے سے کسی کو مت دیکھو، یہ انتہائی خطرناک شرمناک گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اگرچہ سند اس کی کمزور ہے لیکن بہرحال حدیث ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بری نظر سے کسی عورت کو دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہ سے تاکتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گی۔ کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جس طرح کسی اجنبیہ کو، غیر عورت کو بری نگاہ سے آمنے سامنے دیکھنا بدترین گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، اسی طرح پر تصویر میں، موبائل میں کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تصویر میں دیکھنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی احتیاط ضروری ہے۔ یہ وبا عام ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے اس حدیث پاک میں۔ دوسرے فرمایا، وَبِرُّ آبَاءَكُمْ تَبُرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے بیٹے، تمہارے چھوٹے تمہاری عزت کریں گے، تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ حدیث پاک ہے اصل تو، ویسے تجربات بھی یہی ہیں، جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے چھوٹوں سے اس کو عزت دلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کی توقیر کی، اس کی خدمت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جوانی ہی میں انتظام فرما دیتے ہیں کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کے بھی خدام پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بوڑھوں کی عزت کریں، بڑوں کا اکرام کریں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پاک نبی ہیں۔ آپ کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ 4 سلسلے نبوت کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے والد محترم، جو خود بھی نبی ہیں، بیٹے کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے ہیں لیکن بہرحال نبی ہیں، وہ بھی مصروفیت کی وجہ سے اور بے خیالی کی وجہ سے باپ کے آنے کے وقت میں تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آ گئی، اے یوسف تم ہمارے نبی ہو اور اوپر سے تمہارے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج تم نے اپنے باپ کی کھڑے ہو کر تعظیم نہیں کی، عزت نہیں کی، اس لیے اب میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارے بیٹوں میں نبی نہیں پیدا کروں۔ کتنی بڑی محرومی ہوتی ہے۔
بڑوں کی بے ادبی سے، بڑوں کے دل دکھنے سے بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، دین کی بھی محرومی ہوتی ہے، دنیا کی بھی محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم، اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرو، تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ اور تیسرا حکم ذرا غصے کے انداز میں فرمایا، اس کو خاص طور پر ہمیں عمل میں لانا ہے۔ آقا نے فرمایا ومن اتاہ اخوہ متنصلا، جس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ جائے، اگرچہ اس نے کوئی غلطی کی ہے پھر بھی معافی مانگ رہا ہے، فرمایا ومن اتاہ اخوہ متنصلا، جس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ جائے، بھائی سے مراد مومن ہیں، سارے ایمان والے آپس سے بھائی بھائی ہیں، جس کا بھائی اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ جائے فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ، تو اس کی معافی کو قبول کر لے۔ محقاً کان أَوْ مُبْطِلًا، یہ معافی مانگنے والا حق پر ہو یا باطل پر ہو، اس کو نہ دیکھے، اس کی غلطی ہے یا غلطی نہیں، اس کو نہیں دیکھے، جب معافی مانگ لی تو معافی کا حقدار بن گیا۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ، آقا نے فرمایا جس نے معافی چاہنے والے کو معاف نہیں کیا، معافی مانگنے کے باوجود اس کو معاف نہیں کیا، تو آقا نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا کل قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی محرومی۔ اس لیے بھائیوں آپس میں دلوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ مدارس اسی لیے قائم ہوتے ہیں کہ یہاں تربیت ہوتی ہے، دلوں کی تربیت ہوتی ہے، دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مدارس کے ذریعے محبتیں بھر دیتے ہیں، یہ بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اپنے مرتبے کو پہچان کر دوسروں کو بھی مرتبہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور ایسے ہی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا مجیب یا مجیب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سارے ایمان والوں کی، ساری ایمان والیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کی عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کی حفاظت فرما، ہم سب کو عفت کی، حیا کی زندگی نصیب فرما۔ بے حیائی سے، فحش کاری، بدکاری، زناکاری سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کو سچائی کی، امانت داری کی، تقوی طہارت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ مرضیہ مقبولہ کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، بدعات سے، سیئات سے، مکروہات سے حفاظت فرما، دونوں جہان کی عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی روزیوں میں برکت نصیب فرما، حلال اور پاک روزی وسعت اور برکت کے ساتھ، عافیت اور عزت کے ساتھ بھرپور نصیب فرما۔ تنگیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، خاص طور پر مہلک بیماریوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کو حج مبرور، حج مقبول، عمرہ متقبلہ نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، علم غیر نافع سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ لکھا ہے، یہ جن کا ہم پر کسی بھی طرح کا احسان ہے، یہ کہنے کے متوقع ہے، کہہ نہیں سکے، اے اللہ آپ سبھی کو جانتے ہیں، سبھی کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، ہم سب حاضرین کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، ہم سب حاضرین کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہم سب حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ابھی ایک بھائی کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ یہاں پر آیا ہوا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی، مساجد کی، مکاتب کی، اے اللہ مراکز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے بیت المالوں کی حفاظت فرما، جان و مالوں کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
اے اللہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، اس مدرسے کی امداد فرما، بھرپور تعاون فرما، اس کی ضروریات کا تکفل فرما۔ خاص طور پر اے اللہ اس مدرسے کو چشمہ فیض بنا، چشمہ جاری بنا۔ اے اللہ اس کے فیض کو جاری اور ساری فرما، عام اور تام فرما۔ اے اللہ بھرپور اس کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ اس بستی کے لیے، اس شہر کے لیے، آس پاس اطراف کے لیے، پورے ملک کے لیے اے اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما۔ مزید ترقیات سے مالا مال فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اپنی رحمت سے اس کو بھرپور ترقیات عطا فرما۔ اس کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، ذمہ داران کو اور اے اللہ معاونین کو سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبھی کو خلوص کے ساتھ اپنی رحمت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبھی کو خلوص للہیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو دین کی خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے معاصی کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اے اللہ آخری دم تک اے اللہ دین حنیف کی خدمات کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہم سبھی کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما، خلوص للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو ہمیشہ کے لیے ایمان کامل استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کے لیے خیر کے فیصلے فرما، جنت کی لازوال نعمتیں ہم سبھی کے لیے مقدر فرما۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، بلا استحقاق جنت الخلد کے اعلیٰ درجات میں اپنے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، آقا کی معیت نصیب فرما، آقا کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ بلا استحقاق محض اپنے فضل سے جنت کے اعلیٰ درجات میں اپنا دیدار بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہیں سکے ہماری ضرورت کا آپ کے علم میں ہے، اے اللہ بن مانگے وہ بھی عطا فرما۔ خاص طور پر جب خاتمے کا وقت آیا تو ایمان کی شہادت کی موت نصیب فرما، ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کامل کی موت مقدر فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے پاک نبی کی طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وبارك وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ ہر دور میں آقا کی ناموس پہ کٹ جانا، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ کٹ جانا، ناموس پہ کٹ جانا، یہ شوق پرانا ہے علماء